اب ہے جناب توشہ خانہ کا کیس. یہ بڑا مزیدار کیس ہو گیا. اللہ الحق ہے. یہ کیس کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی اپنی گھڑی بیچ دی تھی. اصل میں تو یہ ہے نا, پیسے دے کے ہمیں 50% دے کے آپ جو بھی تحفہ رکھ سکتے ہیں, اپنی گھڑی بیچ دی تھی. یہ سارا کیس ہے. اب اس میں پتہ کیا چلا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ نواز شریف نے 10 سال ایک چوری کی گاڑی چلائی. توشہ خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیئر کیے بغیر گھر میں رکھی 10 سال. جب یوسف رضا گیلانی, جب مشرف کے دور ڈرا ہوا تھا کہ پتہ چل جائے گا چوری کی گاڑی ہے, جب یوسف رضا آیا تو تب کہا کہ اس کو لیگلائز کرو. اس کے پھر پیسے دیے تھوڑے سے, لیکن قانون یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے. پتہ چلا کہ آصف زرداری کی 3 گاڑیاں ہیں. 3 گاڑیاں اس نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں. وہ بھی کوئی کسی کو بھی نہیں آیا کہ 3 گاڑیاں آپ نے جو آپ نے چوری کی ہیں. لیکن ایک اور بھی چیز نکلائی ہے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ مریم نے بھی ایک توشہ خانہ کی گاڑی ڈکلیئر نہیں کی, اور وہ بھی کوئی 2 کروڑ روپے کی بعد میں بیچ دی چلا کے. یہ ساری چوریاں ہیں. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی کی تھے تو میں نے اتنی کی بیچی. توشہ خانہ سے گاڑی آپ نہیں نکال سکتے. اور پتہ چلا کہ ان تینوں نے گاڑیاں نکالی ہیں. تو یہ چوری ہے تو خیر وہ بھی سامنے آ گیا. لیکن جو میں اب کہنا چاہتا ہوں آخر میں آج میرے مقصد یہ جو آپ کی ٹاک کا وہ یہ ہے کہ اب اگلا فیز شروع ہو رہا ہے. فیز یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو پکڑو. پی ٹی آئی کے مین لوگوں کو اس وقت کیسز کرو اور ان کو پکڑو کہ اگر الیکشن ہونا ہی ہے تو ان کی پارٹی کو بالکل کمزور کر دو. یعنی یہ کیسز میں الجھائے رہے, جیلوں میں چلے جائیں اور اس کے بعد الیکشن کروا دو. جس طرح انہوں نے کراچی کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا تھا, لوگوں کو اٹھا لیا, کیسز کر دیے, دھاندلی کی, لو ٹرن آؤٹ کے اوپر. یہ پیپلز پارٹی جس کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے کراچی میں, وہ جیت جاتی ہے. یہی ان کا پلان بنا ہوا ہے. اب تک علی مین کو, اس کے بعد انہوں نے افتخار گمن, وہ میرے سیکیورٹی کے چیف تھے, اس کو اٹھا لیا. ایک ہمارے شاہد حسین لندن سے آئے ہوئے, وہ اپنا کام چھوڑ کے یہاں آئے کہ ہماری یہ سرویلنس, یہ جو الیکٹرانک ہے, ہر جگہ یہاں چیزیں رکھ دیتے ہیں, کوئی ڈیوائس رکھ دیتے ہیں کہ جاسوسی ہو یہاں. تو وہ انہوں نے وہ کر رہے تھے, اس کو اٹھا لیا. اس کو 2-3 دن دے کے واپس آیا. اظہر ماشوانی کو 8 دن غائب کر دیا, اغوا کر لیا. اس کے بعد اس کو چھوڑا آ کے, اور اس نے پھر پورا اپنا عدالت کے سامنے بتایا اس سے کیا ہوا. کئی اور سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا ہوا ابھی تک. 1-2 کو واپس کیا, ان کے اوپر تشدد کیا انہوں نے. ایک کوئٹہ سے پکڑا, اس کے اوپر تشدد کیا. اس نے کہا جی میں تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, جب وہ نکلا باہر. پھر انہوں نے میرے وہ جو بنی گالا میں میرا گھر دیکھتا ہے رضا, اس کو پکڑ لیا. اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے. وہ اتنا ڈرا ہوا ہے, وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ بتا ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں گے. ہم اسے پوچھتے ہیں بتاؤ ہوا کیا. وہ اس کو کئی گھنٹے رکھا, اور وہ اس سے جو بھی کیا ہے وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا جی میں بتا ہی نہیں سکتا. اب میں آپ کو بتا دوں, جب میں پرائم منسٹر تھا, میرے گھر میں جو 2 ملازم تھے, ہم نے ان کو پکڑا. وہ ایک ڈیوائس رکھنے والے تھے میرے بیڈ روم میں. تو ان کو جب پکڑا تو آہستہ جب ان سے پوچھا تو پتا چلا ان کو تنخواہ پہ لگا ہوا تھا. میں پرائم منسٹر تھا, ایجنسیز نے ان کو تنخواہ پہ لگایا ہوا تھا. اب جو یہ میرے خنسامے کو پکڑا یہاں, اب اس سے جب اس نے بتایا کہ جی پوچھ رہے تھے بام پروف ہے شیشے میرے کمرے کے یا وہ بلٹ پروف ہے, کہ کتنی دیر لگتی ہے کچن سے وہاں پہنچتے ہوئے بیڈ روم تک. مجھے اس کو نکالنا پڑا. کیوں نکالنا پڑا؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے پیرول پہ نہ چلا جائے. اسی طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس سے کیا کروں, کیونکہ وہ بتا ہی نہیں رہا اسے کیا کیا ہے. تو جس سے پکڑتے ہیں اس سے پھر آفر کرتے ہیں, پیسے آفر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہو. تو خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو. اس وقت بھی ٹائم ہے, سوچ لیں کہ اس قوم کو بچائیں جس طرف جا رہے ہیں. یہ اس طرح جس طرح ہم ابھی جا رہے ہیں, معیشت تباہ ہو گئی ہے. وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو. اور جس طرح یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں, یہ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں.
اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں پہلے تو سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو آج. وہ اس کو اگر انہوں نے جو تقسیم کرنے کی اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکے. اس لیے ساری قوم کو ایک تو کہتا ہوں کہ اپنی آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور دوسری میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ہم سب کو نکلنا پڑے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں گا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح کر کے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. میں آج جو ساری میری ٹاک وہ یہ تھی کہ میں نے ساری اپنی قوم کو آج بھی، اور میں تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو، اپنی قوم کو، کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد. انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوا اور پکڑ دھکڑ کرنا. یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زبان کے پاک کے اوپر بھی ایک اور واردات ہو. یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے، اور یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف، اتنا ڈرا دیں لوگوں کو کہ ہم چپ کر کے قبول کر لیں، یا ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں، یا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑے تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کہ وہ الیکشن ہی لڑ سکے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا صرف، پھر سے میں بتا دوں، کیئر ٹیکر کا کام صرف ایک ہے، الیکشن کروانا. وہ کیئر ٹیکر جو کر رہی ہے، کبھی یعنی نون لیگ کا ابھی تک کوئی نہیں پکڑا انہوں نے، سارے پی ٹی آئی کے پکڑے، 3000 ورکر پکڑ لیے، کوئی نون لیگ کا نہیں ہے. تو اور ان کے لیے پورے الیکشن کیمپین بھی، ہر طرح کی مدد ہے ان کے لیے، اور ہمیں دبا رہے ہیں. کبھی ایسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے؟ تو ان کی ساری کوشش جو ہے، میں آج اپنی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا یہ جو ظلم ہو رہا ہے. میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں آپ. میں ہر لیول پہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ تیاری کریں. ہمیں پرامن احتجاج کرنا پڑے گا. ہم یہ چپ کر کے یہ جو ظلم اب آگے کرنے بھی جا رہے ہیں ہم یہ سہنے نہیں لگے. اور اگر میں ان کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ان حربوں سے آپ ان چوروں کو ہمیں قبول کروا دیں گے، کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ جو این آر او کے چور بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو یہ حربے کامیاب نہیں ہوتے. اگر یہ خوف جو پھیلا رہے ہیں، 1 سال سے خوف پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کاٹا ڈال دیا عمران خان کے اوپر، آپ جیت ہی نہیں سکتے، ہر کو، ہمارے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے. جو بھی اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا. قوم کو پتہ ہے، جو الیکشن لڑنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ نیچے جو وہ جا رہا ہے حلقوں کے اندر، وہاں صرف اس کو پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں لوگ. وہ لوگ اب اگر اس سے لوگ ڈر جاتے تو بھی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمارے پاس تو ایک حلقے پر کینڈیڈیٹس اتنے آ گئے ہیں، ہمیں تو سب سے بڑا مشکل یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں کس کو. تو اس سے کوئی کامیاب صرف ایک ہو رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، ادارے اور قوم کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. میں اس لیے اپنی قوم کی خاطر آج کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو بچانے کے لیے